آخر میں وہ حدیث پاک آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کتاب بدیل خلق، صحیح مسلم شریف کتاب الزہد کے اندر حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یؤتی بالرجل یوم القیامۃ فیلقی فی النار فتندلق اقطاب بطنہ فیدور بها کما یدور الحمار فی الرحا فیستمع الیہ اہل النار فیقولون یا فلان الم تک تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر فیقول بلا كنت آمر بالمعروف ولا آتیہ وانہی عن المنکر وآتیہ۔ جیسا کہ میں نے کہا صحیحین کی حدیث پاک حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کو لایا جائے گا، ایک آدمی کو لایا جائے گا، یؤتی بالرجل یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیلقی فی النار، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اے مسلمین کی جماعت، اے دائیوں کی جماعت، اے علماء کی جماعت، یہ حدیث اگر تمہارے شریعان اعظم کو متحرک نہیں کرتی تو تم بے ضمیر ہو، تم مردہ ہو، تم مردہ ہو چکے ہو۔ اگر تمہارے دل کی حرکتوں کو تیز نہیں کیا، نبی بیان فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کو لایا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْطَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَا، کہ وہ اپنی ہتھیلیاں اس کی باہر نکل آئیں گی، پیٹ کی ہتھیلیاں، پوری ہتھیلی باہر۔ لوگ اپنے کپڑے کو ایسے سمیٹ کر کے چلتے ہیں، بھاگتے ہیں، کپڑے کو پکڑ کر کے تیز چلنا ہوتا ہے، وہ اپنی ہتھیلیوں کو سمیٹ کر کے ہاتھ میں لے کر کے پھرے گا، ہاتھ میں لے کر کے پھرے گا۔ فَتَنْدَلِقُ أَقْطَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَا، جس طریقے سے گدھا چکی پر گھومتا ہے، پرانے زمانے کی چکیاں، پانی نکالنے کے لیے، تیل نکالنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، چکی پر جس طریقے سے گدھا گھومتا ہے، جہنم کے ارد گرد چاروں طرف گھومے گا۔ فَيَسْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، جہنمی لوگ جمع ہو جائیں گے، کہیں گے آپ بڑے بھائی آپ ہیں نا، وہ جو اصلاح کا کام کرتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، قرآن بیان کرتے تھے، حدیث بیان کرتے تھے، لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتے تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، کہ آپ وہی نہیں ہیں؟ فیقول بلا، وہ کہے گا ہاں ہاں میں ہی ہوں وہ۔ آج ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، بغیر علم کا لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اس کے اندر عمل نہیں، مگر لوگوں کو عمل کروانے کے لیے وہ 7 کوس آگے ہے تاکہ لوگ بھلائی کی طرف آ جائے۔ اے لوگوں سنو، اگر تم بھلائی کی دعوت دیتے ہو اور تم خود بھلائی نہیں کرتے تو سن لو، اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی کہتے ہیں کہ وہ اپنی ہتھیلیوں کو لے کر کے جہنم میں چاروں طرف پھرے گا، جہنمی کہیں گے او بڑے میاں، او بڑے صاحب، اے مولوی صاحب، اے عالم صاحب، اے دائی و مبلغ صاحب، آپ نے تو ایسا کام کیا تھا، آپ ادھر کیسے آ گئے، ادھر کیسے بھگ گئے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں کنت آمر بالمعروف ولا آتیہ۔ اے لوگوں سنو، میری یہ کیفیت اس لیے ہوئی ہے، میری یہ حالت اس لیے ہوئی ہے، میں اس عذاب کے شکار اس لیے ہو گیا، اس لیے کہ میں نے دنیا میں بھلائی کی طرف لوگوں کو بلایا، مگر میں نے بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا، نیکی کی طرف لوگوں کو بلایا، میں نے نیک عمل نہیں کیا، آج اس لیے میں اس حالت میں پہنچ چکا ہوں۔ اور وانہی عن المنکر وآتیہ، اے لوگوں سنو، میری حالت کا میں ذمہ دار خود ہوں، میں لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا، لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا، مگر میں خود برائیاں کرتا تھا۔ اے تنہائیوں میں برائیاں کرنے والوں، کہ ساری دنیا سو رہی ہے، تم تنہا شراب پیو، زنا کرو، بدکاری کرو، بدمعاشی کرو اور دنیا میں اچھا بنو، تو سن لو، اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنا خطرناک عذاب ہے، ایک ایسی سزا ہے کہ ساری دنیا ہوگی، سارے جہنمی ہوں گے، لوگ اس کے گرد جمع ہوں گے، لوگ اسے رسوا کریں گے کہ آپ ہی تو تھے جو بھلائی کی طرف ہم سب کو بلاتے تھے، آج آپ خود اس حالت میں پہنچ گئے۔
اس کا جواب ہوگا اللہ والوں کہ میں خود بھلائی نہیں کرتا تھا مگر بھلائی کی طرف بلاتا تھا، میں خود بے عمل تھا، میں داعی تھا، مبلغ تھا، عالم تھا، فاضل تھا، میں خود برائیوں سے روکتا تھا مگر خود برائی کرتا تھا۔ کتنا خطرناک ہے۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے قوم کی بیٹیوں، اے قوم کے جیالوں، اے فرزندوں، اے دختروں، سنو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں سرخروئی میسر ہو تو پھر ایسی صورت میں ہم سب کو ایک بن کر کے، متحد ہو کر کے، اللہ کے لیے کام کر کے، سن لو، جب جان اللہ کے لیے کام کرو گے تو پھر ساری مشکلات خود حل ہو جائیں گی اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ رنج جو دل میں اپنے بھائی کے لیے ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو عناد ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو عناد، جو بغض ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گے تو ایسی صورت میں آئیے ہم سب مل کر کے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم تیرے در کے گنہگار بنتے ہیں میرے پروردگار۔ اے اللہ، ہم سے بڑی بڑی خطائیں ہوئی، ہم بے عمل ہیں، ہمارے اعمال اس قدر نہیں، اس قابل نہیں جیسے تجھے مقبول ہے میرے مولا۔ اے اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی عبادتوں کو تو صحت مند اور سوست اور تن و من توانا بنا کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ، آخری دم تک ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا اور کتاب و سنت کا کتاب و سنت کی ترویج کرنے والا، تبلیغ کرنے والا بنا کر کے قائم و دائم رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔